السلام علیکم، میرا نام ہے سدس مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں 360 ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ. آج ہم نے سوال پوچھنے کے لیے فائزہ بخاری کو بلایا ہے. تو فائزہ بخاری، آج کیا سوال آپ ہمارے لیے لے کر آئی ہیں؟ السلام علیکم، کیسے آپ؟ میں بالکل ٹھیک. اچھا، جو سلام میں نے کرنا تھا وہ آپ نے کر کے چلیں کوئی بات نہیں. اچھا سر، آج دو چار تبدیلی اچھی ہوتی ہے کبھی کبھی. ہاں، تبدیلی آ نہیں رہی، اچھی والی تبدیلی. ہاں، اچھی والی تبدیلی کے لیے تو ہم ہمیشہ ہی دیکھتے رہتے ہیں. اچھا جی، آج دو چار اہم باتیں ہیں، اس پہ ہم نے بات کرنی ہے. ایک تو ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے، ساری دنیا اس پہ بات کر چکی ہے، لیکن اس میں جو ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ کہ 62 اراکین نے امریکہ میں تو خط لکھا نا. اس خط کا بہت ڈھنڈورا پیٹا گیا. تحریک انصاف نے کہا کہ دیکھیں جی، ان لوگوں کو پتہ چل گیا کتنا ظلم ہو رہا ہے. یہ وہ اس کی حقیقت سب کے سامنے کھل کے آ گئی تھی. ٹھیک، اس میں سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو کہ یہودی تھے، جو کہ اسرائیلی لابی کے تھے، جو پاکستان مخالف تھے، جو کہ ہندو تھے. ہندوؤں کو زیادہ ان کی حمایت حاصل تھی. خیر، اس کی حقیقت سامنے آ گئی تھی. لیکن اب ہم نے دیکھا کہ 107 اراکین ہیں جنہوں نے، پاکستانیوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو خط لکھا ہے. اس خط کے اوپر اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل، یہ ایک اچھا اقدام ہے اور سفارتی معاملات کا سفارتی انداز میں جواب دینا یہ کمال کا کام کیا انہوں نے. کوئی دھمکی نہیں، کوئی بھڑکے نہیں، کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ نہیں، اور کوئی ایسے جھوٹے لوگوں کو لارے نہیں، لپے نہیں. سمپل سی بات ہے، جو ایک مہذب ملکوں کے درمیان اس طرح کی جو معاملات ہوتے ہیں وہ سیم اسی طرح ہینڈل کیے گئے. اب 107 یا 108 اراکین ہیں پارلیمنٹ کے، سینٹ کے. انہوں نے یہ خط لکھا ہے. اس میں جو بڑے بڑے نام ہیں اس میں مصطفیٰ کمال ہیں، طارق فضل چودھری ہیں، نوید قمر ہیں، اور بھی دیگر نام ہیں، سو. تو انہوں نے شہباز شریف کو باقاعدہ خط لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے اندرونی معاملات کے اندر مداخلت کی جا رہی ہے. ہمارا ایک اندرونی معاملہ ہے، ایک شخص ہمارے ملک کی دولت کو لوٹ کر جیلوں کے اندر قید ہے اور جیل کاٹ رہا ہے. ان کے اوپر باقاعدہ عدالت نے ہی اس کو ایک سزا سنائی ہے اور باقاعدہ پورے ٹرائل کے بعد وہ شخص جیل میں گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو راتوں رات اٹھا کے جیل میں ڈال دیا ہو. باقاعدہ 2-2 4-4 مہینے ٹرائل چلتے رہے ہیں. اس کے بعد جا کے وہ شخص جیل کے اندر، جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے. تو اس کے بعد میرے خیال سے جو 62 اراکین تھے ان کا پروگرام تو بڑھ گیا. اور وہ جو چاہ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے ہم کو پریشر کریٹ کریں گے، اور جو بائیڈن، جس کے میرے خیال سے 5 دن رہ گئے ہیں، 5-6 دن رہ گئے ہیں، 5 تاریخ کو جو ہے وہ صدارتی انتخابات ہیں، تو وہ جاتے ہیں کیا ہی کر لے گا. اچھا، لیکن وہ آج میں دیکھ رہی تھی نا نیوز میں کہ وہ جو امریکی ترجمان ہے وائٹ ہاؤس کے، میتھیو ملر، انہوں نے تو کہا ہے کہ جو بھی یہ معاملات ہیں پاکستان تحریک انصاف، بانی پاکستان تحریک انصاف کے، وہ سارے پاکستان کے اندرونی معاملات ہیں. اس پوڈیم سے انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی بار کہا ہے کہ نہ تو ان کی حکومت گرانے میں ہمارا ہاتھ تھا، نہ ہی ان کی کسی سزا. اور انہوں نے کہا کہ جو ان کو سزا ملی ہے وہ بھی پاکستانی عدالتوں کے اندر کا معاملہ ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس میں ایک ایسی بات کرنا چاہوں گا، شاید بہت کم پاکستانیوں نے یہ بات کی ہے، جب تجزیہ کاروں نے یہ بات کی ہے. موسٹ پروبیبلی لاکھوں ڈالر خرچ کیے ہیں لابی فرم جو ہائر کی ہے انہوں نے، اور انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو لابنگ فرم کے ذریعے ہائر کر کے یہ کام ڈلوایا ہے. میرے خیال سے پی ٹی آئی کی مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ جو کچھ کروا رہا ہے وہ امریکہ کروا رہا ہے، اور یہ اس بات کو ایمفسائز کرتے ہیں. انہوں نے یہ بیانیہ بھی اسی لیے بنایا، شاید ان کو یہ لگا کہ میری گورنمنٹ جو گرائی گئی ہے وہ امریکنز نے گرائی ہے، جو کہ ایسا نہیں تھا. یہ ثابت بھی نہیں کر سکے. اینڈ دین سیکنڈ، اب یہ سمجھتے ہیں کہ شاید، ابھی کانفیڈنس ان کو بھی نہیں ہے، یہ خود بھی اس کے اوپر جو ہے نا کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ شاید امریکہ نے گرائی ہے یا نہیں گرائی ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے امریکہ کا پریشر ڈلوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ بالکل بیکار جا رہی ہیں. ساری ان کی جو کاوشیں ہیں، ان کے پیسے تک جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، ان کے پروگرام تک سارے بڑھ چکے ہیں. اور یہ آنے والے وقت کے اندر جو ٹرمپ سے بھی جو امیدیں لگا کے رکھے ہوئے، ٹرمپ نے بھی کہہ دی، بلکہ اس نے آپ نے بھی بیان کوٹ کیا، ٹرمپ نے بھی کہہ دیا یہ اندرونی معاملہ ہے، یہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میں نے اس کے اوپر باقاعدہ ایک ویلاگ بھی کیا اور آپ کے پروگرام کے اندر بھی ڈیٹیل میں بات کی ہے. ہم اس ہی پروگرام کے نیچے اس کا ڈسکرپشن بھی لگا دیں گے. بالکل، کیونکہ میرا خیال ہے کہ تاکہ لوگ جا کے دیکھ لیں ہم نے کیا بات کی. نہ امریکہ کو کوئی اور مسئلہ رہ گیا، نہ پوری دنیا کو رہ گیا، صرف ایک مسئلہ رہ گیا تو بانی تحریک انصاف کی رہائی کا رہ گیا، وہی شاید سب سے عام ہے. لیکن یہ دیکھیں نا کہ یہ جو 62 اراکین نے خط لکھا، کیا ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران نیازی صاحب جو کہ جیل میں پڑے ہیں، جو کہ ان لوگوں کے مطابق کہ عمران خان نیازی کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، جس طرح کی وہ سزائے کاٹ ہے، جس طرح کی وہ تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، اس طرح کا پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خلاف ورزی اس طرح کا کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا جو کچھ بانی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے. تو کیا ان لوگوں کو فلسطین میں جو بچے شہید ہو رہے ہیں، ذبح ہو رہے ہیں، وہ ان کو نظر نہیں آتے؟ یہ مسئلہ بڑا ہے. یہ بات ویلڈ ہے، اور یہ ان کے جو ماننے والے یہاں پر جو کلٹ ممبرز ہیں، کلٹ فالوورز ہیں، اندھی تقلید کرنے والے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ عمران خان کو لے کر،
ان سے ہم یہ سوال کریں گے نا. ہم تو ظاہر سی بات ہے یہ کسی اور سے تو سوال رکھیں گے نہیں, حکام بالا کے ساتھ تو سوال رکھ نہیں سکتے. یہ سوال انہیں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے جو آپ لوگ یہ سن رہے ہیں, اور شاید تھوڑی دیر بعد پلان کریں گے کہ آپ گالی والوں کے کمنٹ نیچے لکھیں گے. آپ سے یہ سوال ہے کہ عمران خان جو جیل میں بیٹھ کے مرغیاں توڑ رہا ہے, دیسی مرغیاں, بیسکلی دیسی مرغیاں تو یہاں نصیب نہیں ہوتی پاکستانیوں کو بھی. آپ اندازہ لگائیں کہ آپ جو شخص دیسی مرغیاں کھا رہا ہے, چیا سیڈ لے رہا ہے, کوکونٹ جوس پی رہا ہے, ٹریڈ مل اس کے پاس ہے. خواجہ آصف نے اس دن ان کا جو مینیو تھا کتنے اچھے طریقے سے اسمبلی میں بتایا تھا, نام ہم نے کبھی نہیں سنے. پی سی ہوٹل کا مینیو, پی سی ہوٹل کا مینیو جو ہے نا. اب یہ زیادہ حقوق کی خلاف ورزی, انسانیت کی خلاف ورزی ہے, جہاں آپ ایک کیمپوں پہ جہاں پہ لوگ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کیمپ میں پناہ لی ہوئی ان لوگوں نے, بچے ہیں, معصوم بچے ہیں, ایک 4-5 سال کے بچے کے اوپر بم مار کے اس کو شہید کر دینا, وہ بڑا ظلم ہے. یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ وہ بڑا ظلم ہے, یہ عمران خان کو جیل میں ڈالا, یہ بڑا ظلم ہے. وہاں خط تو نہیں لکھتے اب, یہاں خط لکھتے ہیں. وہاں پہ سارے سو گئے ہیں اور الٹا ان کو تقویت مل رہی ہے کہ اچھی بات ہے, یہ کام ہونے چاہیے. جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنی سی بھی ذرہ برابر بھی کوئی عقل دی ہوگی نا, میرے خیال سے اس کو یہ بات بڑے پیار سے سمجھ آ جائے گی. ہمیں زیادہ زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے, اس کو یہ بات بہت آرام سے سمجھ میں آ جائے گی میرے خیال سے, انشاءاللہ. اچھا جی, اور دوسری ایک اہم خبر ہے, اس پہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ بشرا بی بی جو کہ جیل سے رہا ہوئی, اور بڑی اچھی بات ہے. کل بھی میں آپ لوگوں کا پروگرام دیکھ رہی تھی, آپ اور وکاس بھی اس میں بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی ہر جگہ سے یہی کہا جا رہا ہے, اچھی بات ہے, کیونکہ خاتون ہے, ان کو نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ ہمارے کچھ ویلیوز بھی تو ہیں نا پاکستانی معاشرے کی. تو ہم لوگ ساری ویلیوز جڑی ہیں پٹواریاں کو رہ گئی ہیں بس. ہاں شاید. اچھا, ہم لوگ تو اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے. اچھا, وہ گئیں پہلے بنی گالا کے فوراً بعد وہ پشاور پہنچ گئیں. اچھا, پشاور پہنچی, ہم سب لوگوں کو لگا کہ اب تو وہ پشاور میں ہی سکونت اختیار کریں گی اور وہاں سے اپنے چلے بھی کریں گی, اپنے عملیات بھی جاری رکھیں گی, اور جو سیاست, انتشاری سیاست انہوں نے کرنی ہے وہ بھی کریں گی. لیکن پھر ہم نے اچانک دیکھا کہ اڈیالہ میں خان صاحب سے ملاقات کے لیے وہ جاتی ہیں, اور اس کے بعد وہ زمان پاک آ کے بیٹھ جاتی ہیں. یہ کیسے, یہ کیوں آئی ہیں؟ بشرا بی بی جو ہیں وہ اثر انداز ہو رہی تھی کے پی کے کی گورنمنٹ کے اوپر, جاتے ہی سارے افسران کو اپنے قابو میں کر لیا تھا, وش میں کر لیا تھا. واقعی باقاعدہ وہ یہاں سے موٹر وے کے ذریعے سارے رستے تنتر منتر کرتی ہوئی گئی ہیں, اور ایک منسٹر کی تصویر انہوں نے اپنے ڈیش بورڈ پہ لگائی ہوئی تھی. اور یہ خبر دینے والا کون ہے؟ نہیں, یہ تو میں لوگوں کو پتہ ہے, تو تفریح میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک بندے کے اوپر پھونک رہی تھی یوں کر کے کہ تو میرے قابو میں آ جا, تو میرے قابو میں آ جا. تو اینڈ میں جب وہ وہاں پہنچی ہیں, ایسے ایک کہاوت ہے نا کہ ایک شیر دوسرے شیر کو اپنے علاقے میں انٹر نہیں ہونے دیتا. سوری کتے بھی یہی کرتے ہیں بیسیکلی, وہ بھی اپنے علاقے میں کسی کو آنے نہیں دیتے. تو گنڈا پور جو ہے, آپ جس نے ان کو کتے کے علاقے کے حوالے سے گائیڈ کرنا ہے وہ ویسے لے لیں, شیر سمجھنا ہے وہ شیر سمجھ لیں, حسب ذائقہ جس کو جو پسند آ رہا ہے جو مرضی لے لیں آپ. تو گنڈا پور برداشت نہیں کر رہے تھے, ان کی رات گئی میٹنگز ہو رہی تھی, اور گنڈا پور کی جو فیملی تھی وہ بھی انکمفرٹیبل تھی بہت زیادہ اس تمام تر معاملات سے. اور جو عاطف خان ہے اس کی بھی باقاعدہ اس حوالے سے لڑائیاں ہوئی ہیں, ان کے آپس میں تلخ کلامیاں ہوئی ہیں, اور میٹنگز میں بھی شامل نہیں ہوئے وہ. تو گنڈا پور کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید میرے علاقے کے اندر انہوں نے انٹری مار دی ہے, اور یہ ساری چیزیں, کیونکہ بشرا بی بی جو ہیں وہ مشہور زمانہ ہیں بیوروکریٹس کو قابو کرنے میں. اچھا, فرا گوگی فرنٹ مین تھی ان کی, آپ کے سامنے اربوں روپے کے کرپشن کے اسکینڈلز. فرا گوگی وہاں پہ گچی کے بیگ 1 کروڑ روپے کے بیگ جیٹ میں سفر کرتی, ساری دنیا نے دیکھا ہے, اور آج بھاگی ہوئی اٹلی میں اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہی ہے. تو یہ باتیں تو ہمارے سامنے ہیں, بٹ دا مین ریزن از کہ گنڈا پور کی اور بشرا بی بی کی, ظاہر سی بات ہے گنڈا پور نے یہ بھانپ لیا تھا کہ شاید میری جو یہاں پہ حکومت ہے یا میرا جو دبدبہ ہے وہ کم پڑتا جا رہا ہے. تو اس نے اس کو برداشت نہیں کیا, اور راتوں رات بشرا بی بی کو ان کا کہا کہ آپ یہ کے پی کے چھوڑ دیں. حالانکہ کے پی کے میں زیادہ سیکیورڈ تھیں وہ. And then and he came back to زمان پارک. اب وہ زمان پارک میں قیام پذیر ہیں. اب اچھا سوری, لیکن میں نے جو سنا ہے نا ایسے, اب مجھے نہیں پتا اس میں کتنی صداقت ہے, لیکن کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بشرا بی بی وہاں پہ عملیات کر رہی تھی. انہوں نے ایک جس روم میں وہ رہائش پذیر تھی, انہوں نے اس کو گرین کلر کا کروا دیا تھا. ان کے مطابق وہ رنگ نہیں ہوا, یا جو بھی ان کے عملیات جو تھے وہ ڈسٹرب ہو رہے تھے, انہوں نے باہر نکل کے چیخنا چلانا شروع کر دیا ملازمین پہ, اور وہ کسی کی بات نہیں مان رہی تھی. جب وہ بات نہیں مان رہی تھی تو مین وائل گنڈا پور صاحب آتے ہیں اور ان کو کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر وہ اپنے عملیات دوبارہ شروع کرتی ہیں. اور وہ پھر کہتی ہیں اچانک سے کہ مجھے اشارہ ہوا ہے کہ میں نے ابھی تو خان صاحب سے ملنے اڈیالہ جانا ہے, اس کے بعد میں نے لاہور چلے جانا ہے, وہ میرے لیے زیادہ صحیح ہے. مجھے نہیں پتا اس میں صداقت ہے یا نہیں. چلیں, عملیات مشہور تو ہیں وہ عملیات کے حوالے سے. اچھا, آپ لاہور کا بتا رہے تھے. عملیات وہ کرتی ہیں, اور اس کے بارے میں ثبوت بھی ہیں. ایک افشا لطیف جو قرآن پہ ہاتھ رکھے, چلیں
میں اس بات پہ کتنی صداقت ہے اس پہ بات نہیں جاتے, لیکن ایک عورت ہے وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ ساری باتیں کلیم کرتی ہے, قرآن پہ ہاتھ رکھ کے, تو آئی تھنک چلیں ان کی بات پہ یقین کر لیں. اچھا جیسے آپ نے کہا کہ ان کو زمان پاک ان کے لیے اتنا سیف اینڈ سیکیور نہیں ہے جتنا ان کے لیے ادھر. لیکن زمان پاک, اس میں اتنی سی بات کروں گا کہ اگر تو زمان پاک میں اگر وہ آ رہی ہیں, حکومت نے ان کو رہا کیا نا, حکومت نے ظاہر سی بات ہے کوئی پریشر نہیں ڈالا کسی قسم کا, کوئی ڈیل کی بات ہمارے سامنے نہیں آ رہی. کچھ لوگ ڈیل کی باتیں کر رہے ہیں لیکن میرے خیال سے وہ بے بنیاد بات کر رہے ہیں. اب سار عالم صاحب کل بڑے ٹھوک کے کہہ رہے تھے کہ ڈیل ہوئی ہے, لیکن جب میں نے ان کی گفتگو سنی تو صاف لگ رہا تھا کہ وہ تجزیہ پیش کر رہے ہیں اپنا, ان کے پاس کوئی خبر نہیں ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس خبر ہے, آپ خبر نکلوانا چاہتی ہیں, اور یہ وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے. جب انہوں نے تبصرہ کیا تو یقین کریں وہ ٹوٹل ان کا ذاتی تبصرہ لگ رہا تھا, کوئی خبر نہیں تھی, ڈیل نہیں ہوئی. اس کا مطلب گنجا پور صاحب بار بار یہ کیوں کہتے ہیں کہ میں نے ان کی رہائی میں کردار ادا کیا ہے؟ جو ڈیل کرتا ہے کیا وہ بتاتا ہے کہ میں نے ڈیل کی؟ لیکن وہ بیرسٹر سیف جو ان کے ترجمان ہیں وہ یہ تو مان رہے ہیں کہ انہوں نے کردار ادا کیا, لیکن کوئی بھی یہ نہیں بتا رہا کہ ڈیل. مجھے صرف اتنا بتایا کہ جو شخص ڈیل کر کے آتا ہے کبھی اپنی زبان سے کہتا ہے کہ میں ڈیل کر کے آیا ہوں؟ ہاں نہیں, وہ تو نہیں کبھی بھی نہیں کہتا. تو آپ کے بس سامنے بس ساری باتیں. اچھا, اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ گھر جو زمان پاک والا, یہ خان صاحب نے ان کو حق مہر میں دے دیا تھا نا, یہ بشرا بی بی کے نام ہے, تو وہ شاید اس لیے کہ علیمہ اور عظمیٰ صاحبہ یہاں پہ آئیں تو وہ اس لیے آ کے پہلے بیٹھ گئی. آپ دیکھیں لڑائیاں کروا رہی ہیں دونوں کی طرف. نہیں میں لڑائی, میں تو آپ سے تجزیہ لے رہی ہوں. اب یہ علیمہ اور عظمیٰ بیسیکلی یہ ان کا حق ہے زمان پارک میں, اور میں علیمہ عظمیٰ کے ساتھ کھڑا ہوں. نہیں تو وہ اگر بشرا بی بی قبضہ, اگر بشرا بی بی صاحب نے ان کے نام کر دیا حق مہر. نہیں, یہ زیادتی کر رہے ہیں. زمان پارک بیسیکلی دیکھیں اب آپ کا گھر تو تھا نہیں, زیادتی کر رہے ہیں. خان صاحب نے کر دی اپنی بیوی کے نام تو کر دیا. وہ تو کر دیا, لیکن یہ فیملی پراپرٹی تھی نا, تو میرے خیال سے فیملی پراپرٹی میں بہنوں کا بھی حق ہونا چاہیے نا, بہنوں کا حق نہیں مارنا چاہیے میرے. اور یہ جو 3 بہنیں ہیں نا وہ شرعی حق نکلے گا, شرعی حق ہے, اور یہ بہنوں کا حق ماریں گے تو پھر خان صاحب کو قبر میں کیا منہ دکھائیں گے. اچھا یہ ہم نے ان کی فیملی پالیٹکس میں کافی انٹرفیئرنس کر دی, ہم توڑائیں گے آپس میں, یہ بال نوچیں گے ایک دوسرے کے, دیکھیے گا آپ. اللہ. اچھا اگلی خبر پہ آ جاتے ہیں, وہ افسوسناک واقعہ جس پہ, اچھا بہت کل افسوسناک واقعہ ہوا جو قاضی فائز کے ساتھ لنڈن میں ہوا. لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ الحمدللہ ہر پاکستانی نے, ہر صحافی نے, ہر سیاستدان نے, ہر ایک نے اس کو کنڈیم کیا. ہم ایک خاص ٹولے کی بات نہیں کر رہے ہیں, باقی سب نے اس کو کنڈیم کیا, اور یہی ہونا چاہیے تھا, کیونکہ قاضی فائز صاحب یہ سب کچھ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں. اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ آج سے پہلے بھی یہ لوگ اسی تواتر سے احتجاج کرتے رہے. احتجاج کا حق سب کو, لیکن جس قسم کا یہ احتجاج کرتے ہیں وہ احتجاج نہیں ہوتا. اچھا اب ہوا یہ ہے کہ یہ جو ہائی کمشنر ہیں انہوں نے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کارروائی کے لیے درخواست دے دی ہے, اور محسن نقوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا, ان لوگوں کے جو آئی ڈی کارڈز ہیں وہ بھی منسوخ کیے جائیں, ان کے پاسپورٹ جو ہے وہ بھی منسوخ کیے جائیں, کر دیے گئے ہیں. ان کی جو ڈیول نیشنلٹی, اب یہ لوگ صرف اور صرف یو کے شہری رہیں گے. بالکل ایسے ہی ہے, ایسی خبر ہے. بالکل آپ کے پاس یہ درخواست بہترین کام ہوا ہے. یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن پہلے جو چیزیں تھیں وہ شاید پولیٹیکل تھیں, نواز شریف کے اوپر ہوتا تھا یا کسی مریم نواز کے اوپر ہوتا تھا, تو وہ پولیٹیکل چیز ہوتی. اگر اس کے اوپر ایکشن لیتے تو ڈیفینیٹلی ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایک ٹیگ لگ جاتا. جہاں تک قاضی فائز عیسیٰ کی بات ہے, قاضی فائز عیسیٰ, میں نے کل بھی ایک پروگرام کے اندر میں نے بات کی تھی کہ قاضی فائز عیسیٰ کا فخر ہمارے لیے فخر ہے, کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے ایک قاضی تھے, اور ان کو جو اعزاز دیا گیا ہے وہ کسی پرچی کے اوپر نہیں دیا گیا, کسی کی سفارش کے اوپر نہیں گیا, اور وہ اس ملک کی عدالتوں نے وہ اعزاز دیا ہے یا اس کی یونیورسٹی نے دیا ہے, جس کو شاید یوتھیے بھی مانتے ہیں کہ وہاں پر انصاف ہے. جب یوتھیے یہ مانتے ہیں کہ وہاں پر انصاف ہے, وہاں پہ کسی کے ساتھ ڈسکرمنیشن نہیں کی جاتی, یا تو پھر یہ جتنے بھی یوتھیے احتجاج کر رہے ہیں یہ یو کے میں بیٹھ کے احتجاج کریں اس مڈل ٹیمپل اسکول کے خلاف کہ آپ لوگوں نے ایک ایسے شخص کو یہ اعزاز دیا ہے. سمپل سی بات ہے نا. دیکھیں لاجک, مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی لاجک گھاس چرنے چلی گئی ہے, یہ دماغ نہیں استعمال کرتے. لٹرلی میں مجھے لگتا ہے یہ دماغ نہیں استعمال کرتے. اگر یہ یو کے میں رہنے والے جو قاضی فائز عیسیٰ کے اوپر بیشنگ کر رہے ہیں, اگر وہ مڈل ٹیمپل اسکول کے اوپر بیشنگ شروع کر دیں اور وہاں پہ جا کے ان کو بولیں کہ تم لوگوں نے ایک ایسے شخص کو اعزاز دے دیا جو پاکستان کے اندر انصاف کی دھجیاں اڑاتا رہا ہے, بات سمپل تھی. اچھا لیکن یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا, ایک آپ کو وہاں کے لوگوں پر انصاف بھی آپ کو یقین ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ لنڈن میں جو انصاف ہوتا ہے وہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اعزاز کیسے دی. مفتاح اسماعیل کی میں بات کروں, مفتاح اسماعیل بڑے اچھے میرے ان سے مطلب بات چیت ہے میری ان کے ساتھ, دوست تو میں نہیں کہوں گا, ایک پروفیشنل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جو میں ان کے ساتھ انٹرویوز وغیرہ میں نے کیے ہوئے ہیں, کبھی کبھار واٹس ایپ پہ بات ہو جاتی ہے. مجھے بڑا افسوس ہوا, اور مفتاح اسماعیل صاحب تک اگر یہ کلپ جائے تو میں ان کو بتاؤں گا کہ آپ نے ثاقب نثار کو اور قاضی فائز عیسیٰ کو ایک ہی آپ نے
ایک ہی آپ نے جو نا ڈنڈے سے ہانک دیا آپ نے, اور آپ نے کہا کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا. یہ بڑی افسوسناک بات کی ہے. گدھے گھوڑے میں زمین آسمان کا فرق. مفتاح اسماعیل جو خود ویسٹ میں رہے ہیں, وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے, اور ان کی وہاں پہ لوگ بیسیکلی وہاں کے جو طور طریقے ہیں اس کو بڑے بخوبی جانتے ہیں, وہاں کی ٹرانسپیرنسی کو بڑے بخوبی جانتے ہیں, وہاں کے میرٹ کو بڑے بخوبی جانتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب کوئی مطلب میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کو کخ نہیں پتا کہ دنیا میں کیسے لوگ ورک کرتے ہیں. اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں ثاقب نثار اور قاضی فائز صاحب میں کوئی فرق نہیں ہے, میرے خیال سے مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو دوبارہ سے سیاست میں جو نا قدم رکھ کے ایک نیا جنم لینا پڑے گا, اور دوبارہ سے آپ کو کچھ سیکھنا پڑے گا سیاست کے بارے میں. اپنی بڑی غلط بات کی, مجھے بڑا افسوس ہوا مفتاح اسماعیل کی یہ بات سن کر. تو جہاں تک قاضی فائز صاحب کے اسکاٹ لینڈ یارڈ نے جو یہ کام کیے, میرے خیال سے یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور اب یہ ہائی کمشنر کی طرف سے درخواست کی گئی ہے. اور مجھے نہیں لگتا پوری دنیا میں نے ایسا کہیں نہیں دیکھا جو میں نے لندن میں دیکھا ہے. مطلب جس کتے بلے کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے جو ہے وہ گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے لوگوں کو سڑکوں میں ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. مریم اورنگزیب کو کیفے میں آپ نے لیکن آپ یہ دیکھیں یہ ایک ٹولہ ہے اور ایک خاص ٹولہ ہے, اور زیادہ لوگ نہیں ہیں. 10-15 لوگ ہیں. میں کل کسی کو سن رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ یو کے میں پورے انگلینڈ میں ہم یو کے کی اگر بات کریں تو 16 لاکھ پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں. 16 لاکھ. اور اگر ہم صرف لنڈن کی بات کریں تو 2 سے 2.5 لاکھ پاکستانی وہاں پہ رہتے ہیں. لیکن یہ کتنے لوگ تھے؟ 5 اور 6 لوگ تھے. تو یہ جو کام وہاں پر کیا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے تھرو, یہ میرے خیال سے بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور کچھ سزائیں ہونی چاہیے. لنڈن ایک تماشا بن کے رہ گیا, یو کے کی گورنمنٹ ایک تماشا بن کے رہ گئی ہے. کوئی بھی شخص وہاں پر جائے اس کی عزت محفوظ ہی نہیں ہے. مطلب آپ کا کوئی بھی مخالف آپ کو سڑک پر کھڑا کر کے آپ کے روڈ پہ چلتے ہوئے آپ کو ذلیل کرتا ہے, آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ کے خلاف برا بھلا کہتا ہے, اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتے. مجھے بتائیں یہ شیان اور یہ صدف, یہ جو سعدیہ ہے اور فہیم ہے, یہ جوڈیشری ہے, ان کے پاس کچھ ثبوت ہے. یہ قاضی فائز صاحب کو کیسے بیش کر سکتے ہیں؟ ان کے اوپر ایک تو پہلے ڈیفیمیشن کیسز ہونے چاہیے, تگڑے کے ڈیفیمیشن کیسز ہونے چاہیے. بس ہمارے جو یہ لوگ ہیں نا, خاص طور پہ مسلم نون والے, بڑے یہ خدا ترس لوگ ہیں. یہ بس یہاں آ کے مار کھا جائیں گے کہ شیان ابھی ایک نوجوان ہے, اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی اگر جیل میں ڈال دیا. اب یہ وقت گزر گیا کہ آپ خدا ترسی اس سے باہر نکلے. اب اس سے باہر نکلے. آپ لوگ کتنا لوگوں کو پاکستان کو دیکھیں, کیونکہ صرف قاضی فائز صاحب کی بیٹی پاکستان کو بدنام کر رہے ہیں, اور کب تک آپ نے یہ برداشت کرنا ہے؟ میرا خیال ہے بہت ہوگی, اور اس پہ جتنی جلدی ایکشن ہو ہم سب اس کے منتظر ہیں. اسد آپ کا بہت شکریہ, تمام دیکھنے والوں کا شکریہ. آخر میں اتنا ہی, اپنا خیال رکھیں, اپنے پیاروں کا سب سے بڑھ کے پاکستان کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.